اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان محترم، یہ بات مسلم ہے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت اختیار کرے۔ جب تک مودت اہل بیت انسان کے دل میں نہیں ہوگی وہ واقعی مسلمان نہیں ہو سکتا اور اجر رسالت ادا نہیں کر سکتا۔ اور محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں، جو وہ چاہتے ہیں اس کو انجام دیں اور جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس سے رک جائیں۔ لہٰذا یہ ایام ہماری خوشی کے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں محبت اہل بیت علیہم السلام کے ثبوت میں، ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم محبت کے تقاضوں کو پورا کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، نہ کہ وہ جس میں ہم کو اچھا لگتا ہے، جو ہم کو بات پسند ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے محبت کا اظہار نہ کریں بلکہ محبوب کی مرضی کے اعتبار سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ان کی مرضی کیا ہے، انہوں نے کس چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، انہوں نے کس چیز سے ہم کو منع کیا ہے اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کی یہ خصوصیت تاریخ میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنی ساری قربانی اسی بات کے لیے دی ہے کہ جو چیز اللہ اور رسول کے ذریعے سے آئی ہے اور جو حلال ہے وہ ہمیشہ حلال رہے، اور جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام رہے۔ حلال محمدی کو حرام کرنا یا حرام محمدی کو حلال کرنا یہ بدعت ہے، اور اس کا انجام دینے والا سیدھے سیدھے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور جہنم کے راستے کی طرف چل پڑے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب بھی ہم ان کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت کے اظہار میں ہم کچھ ایسا کر بیٹھیں جو ان کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی دوستی اور دشمنی کا اگر تاریخی مطالعہ آپ کریں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ان کی کسی سے کوئی بھی ذاتی دوستی یا ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ جو اللہ اور رسول کا دوست ہے وہ ان کا دوست ہے، جو اللہ اور رسول کے دین کا دوست ہے وہ ان کا دوست ہے، جو دین کی مخالفت کرتا ہے وہ ان کی مخالفت کرتا ہے، جو دین کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید نے جب دین کو مٹانا چاہا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی ساری قربانیاں پیش کر کے دین کو بچایا اور قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کیا۔ اگر آپ یہاں پر یہ سوال کریں کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، یزید کے زمانے میں جو چیزیں حرام تھیں حلال تھیں وہ آج بھی حرام چیزیں انجام پا رہی ہیں، آج بھی لوگ جو ہے حلال کام انجام دے رہے ہیں، حرام کو بھی انجام دے رہے ہیں، کیا فرق ہوا؟ لیکن عزیزو فرق آپ دیکھیں گے تو بخوبی محسوس کر سکیں گے کہ یزید کے زمانے میں جب دین محمدی کو مٹایا جا رہا تھا اور حرام کو لوگ انجام دے رہے تھے تو دین کے نام سے کر رہے تھے۔ انسان کو شخصی طور پر اختیار ہے، ثواب کا کام کرے عذاب کا کام کرے، ثواب کا کام کرے گا ثواب ملے گا، عذاب کا کام کرے گا عذاب ملے گا، لیکن دین میں اس کو داخل یزید نے یہی کیا تھا کہ جو چیزیں ناجائز تھیں اس کو دین کے نام سے جائز کر رہا تھا۔ اور آج امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر یہی ہے کہ پوری دنیا میں کسی میں بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر کے انجام دے، جو چیز ناجائز ہے اس کو۔ شراب پینے والے تب بھی تھے آج بھی ہیں، لیکن تب شراب دین کے نام پر پی جا رہی تھی۔ آج کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ شراب دین کے نام پر پیے۔ آج کی تب گانا بجانا اس وقت بھی ہو رہا تھا، لیکن آج کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ آج گانا بجانا دین کے نام پر کر دے۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ جو لوگ ناچ گانا
اور دوسرے بھی حرام قسم کے کام انجام دیتے ہیں، وہ دین سے الگ بات ہے اور اس کو دین میں کبھی شامل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہماری اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے مذہبی پروگرام میں ایسی چیزیں شامل کر دیں کہ جس کو دوسرے لوگ دیکھ کر کے سمجھیں کہ ان کا دین یہی ہے۔ نہیں، قطعاً نہیں ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں، بالخصوص خوشی کے موقع پر جب ہم کبھی بے خود ہو کر کے نہ جاننے کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر یا بعض لوگ شرارت کی بنیاد پر ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی بدنامی ہو۔ لہٰذا یہ بات ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کو بتائیں کہ ہمارے دین میں ناچ گانا یا کسی طرح کا جو ہے وہ چیز جو حرام ہے اس کو کبھی بھی دین کے نام پر جائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور آج تک کسی نے نہیں دی ہے۔ اور جب بھی کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہمارے مذہبی پروگرام میں حرام چیزوں کو جو ہے وہ لا کر کے شامل کرنے کی کوشش کرے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے کہ اچھی باتوں کا حکم دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، بری باتوں سے روکنا یہ بھی ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ لہٰذا ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہماری خاموشی کی بنیاد پر جو چیزیں حرام ہیں اس کو لوگ کل کو آنے والی نسل نہ سمجھ سکے اور یہ سمجھے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے ان کے مذہبی پروگرام میں، اور اس کو دین کا حصہ سمجھ لے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روکیں، اگر نہیں روک سکتے تو کم از کم اتنا اعلان کریں کہ یہ ہمارے دین سے باہر کی بات ہے۔ ناچ گانا کبھی بھی ہمارے دین نے یا اہل بیت علیہ السلام کے مکتب نے کسی بھی فنکشن، حتیٰ کہ ذاتی اپنے فنکشن میں اجازت نہیں۔ اپنی شادی میں بھی اگر ہم ناچ گانا کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ہم اپنے مذہبی پروگرام میں اس سب چیزوں کی اجازت دیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہماری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کی روک تھام کریں، اور نہیں کر سکتے ہیں روک تھام تو کم از کم اس سے عدم رضایت کا اظہار کریں کہ یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے نہ دین راضی ہے نہ مومنین راضی ہے۔ کیونکہ مومنین کی خاموشی کی بنیاد پر بعض لوگوں کی جرأت بڑھ جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، جو چیز چاہیں دین میں شامل کر لیں، لیکن حسین والے کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں اس کو دین کے نام سے آپ کو اپنے نام سے جو کچھ کرنا ہے آپ کلب میں جا کر کے کر لیجئے، کوئی آپ کو نہیں آتا پوچھنے۔ لیکن ہمارے مذہبی فنکشن میں آ کر کے اگر آپ ڈانس، گانا، بجانا یہ سب کرتے ہیں، بالخصوص مقدس تاریخوں میں، مقدس تاریخوں کا تقدس ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ امام کی ولادت کی تاریخ ہے، سندل کی تاریخ ہے، 15 شعبان کی تاریخ، عریضہ لکھنے کی تاریخ، آغا ہم کو امام سے اپنے ربط بڑھانے کی تاریخ ہے۔ چہ جائے کہ ہم ڈانس اور ناچ گانا اگر اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا اس کو انجام دینے پر راضی ہو رہے ہیں، یہ امام کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ ہم کو ایسے مواقع پر ایسے اعمال انجام دینا چاہیے جس سے ہمارا اللہ، رسول، ائمہ طاہرین علیہ السلام اور ہمارا امام ہم سے راضی ہو۔ ہماری دعا بارگاہ الہی میں یہی ہے کہ پالنے والے ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم تیرے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں اور تیرے حکم کو اور تیرے منع کی ہوئی چیزوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہمارا کام سوائے پیغام پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔